کہ یورپ اور برطانیہ وغیرہ میں، یورپ برطانیہ ایک ہی بات ہے، برطانیہ یورپ میں ہی ہے کہ فلائٹس پہ پابندی لگ گئی ہے، پتہ نہیں ویتنام نے کیا کر دیا ہے۔ اپوزیشن اس کا الزام حکومت پہ لگاتی ہے کہ حکومت نے پی آئی اے اسکینڈل کو قومی اسمبلی میں کیوں اجاگر کیا، حالانکہ ساری بھرتیاں انہی نیک بختوں نے کی، اس بربادی تک انہی لوگوں نے۔ دیکھیں پھر وہی بات، برسوں لکھا کہ ملک پسرا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میرا اور آپ کا، یہ چکی کے دو پاٹوں میں پس کے رہ گیا ہے۔ اس کو اس طرح پیسا گیا ہے کہ اس طرح نمک نہیں پستا، مرچ نہیں، جیسے کہتے ہیں نا پاؤڈر ڈسٹ۔ جب آپ ایک ٹائل کاٹتے ہیں تو وہ جو ڈسٹ ہوتی ہے، اچھا اس خونی چکی کے دو پارٹوں میں یہ ملک پستا رہا، تب نہیں سنی۔ اس خونی چکی کے ایک پارٹ کا نام ہے پیپلز پارٹی، اس خونی چکی کے دوسرے پارٹ کا نام ہے نون لیگ۔ اب یہ نہیں سنبھال پا رہا تو بنیادی بات ہے، سچی بات ہے، میں اسپیئر کرنے والا نہیں، میری عقل بہت زیادہ خام ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، میرا تجربہ محدود ہو سکتا ہے، میرا علم محدود ہو سکتا ہے، بدنیتی کبھی نہیں کی، رب کبھی معاف نہ کرے، کوئی اینگلنگ شینگلنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں جب لکھتا تھا یہ پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے بھیجا، اب سمجھ آ رہی کہ یہ تو کام کر رہے تھے اس وقت، اس کی تو ڈفرینٹ فارمز۔ ابھی ریسنٹلی یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے یہ پی آئی اے کا، اس پہ نظر ہے آج کے کچھ لوگوں کی، پی آئی اے کو وہاں پہنچا دو گے ان بدترین حالات میں، جب پراپرٹی پوری دنیا میں ہی کریش کر گئی ہے، اور میرے تو بچوں کے سارے ننیال ہی سارے کا سارا امریکہ میں، بہنیں میری باہر ہیں، تو آئی ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا کہ کریش کر چکی ہیں ان حالات میں۔ اس کو روزویلٹ کا یہ اسکینڈل جو سننے میں آ رہا ہے، تو اس میں یہ حکومت پہ الزام لگانا، ہر الزام تو حکومت پہ نہیں لگتا بھائی، کر کے تو آپ گئے، انہوں نے کون سی بھرتیاں کی ہیں؟ یہ سارے کا سارا کلچر، یہ اجاڑا جو پھیرا گیا ہے، اتنی غلاظت نہیں تھی سیاست میں۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو اور ان سے پہلے کے وزرائے اعظم، ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس پہ کبھی مالی خیانت اور بددیانتی کا الزام لگاؤ؟ یہ کلچر آیا ہی مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، انہوں نے ایک اپ سٹارٹ کو لا کے پاکستان کی گردن پہ سوار کرنا تھا، وہ کرتے چلے گئے، گردن کٹتی چلی گئی۔ اب ایک ایسی ہے کہ سچویشن ہے، بندوں کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ڈور کا سرا ہی گم دکھائی دیتا ہے کہ کہاں سے آدمی شروع کرے، کہاں ختم کرے، کس کام کو پہلے کرے۔ پورے کا پورا جسم، ہڈیاں فریکچر ہو چکی ہیں، مسلز جواب دے چکے ہیں، گردے بھی خراب ہیں، لیور بھی کام نہیں کر رہا، دل بھی کمزور ہو چکا ہے، کیا کرے سرجن؟ اوپر سے الحمدللہ جو آئے ہیں ان کا بھی جواب نہیں ہے۔ بات پھر وہی ہے، میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ یہ جو ٹرینڈز بنتے ہیں، جس طرح بھی سوشل میڈیا جو جہاں بیٹھا ہے، اگر یہ بات آپ کو تھوڑی سی اپیل کرتی، تھوڑی سی بھی اس میں اگر آپ کو دم نظر آتا ہے، تو اس بات کو لے کے چلیں آگے کہ پاکستان منیمم 15 سال کا روڈ میپ لاؤ سامنے، ایک دفعہ ٹنٹا وہ تختہ دار پہ بھٹو نے کہا تھا فنش اٹ، یعنی اب چڑھاؤ اور کھینچو،
تاکہ اس انتظار اس کرب سے مجھے رہائی ملے. تو پتہ لگ جائے لوگوں کو نا ایک دفعہ. یہ جو ایک ہر دفعہ ایک ڈریم سیلر آ جاتا ہے, خواب فروشی شروع ہو جاتی ہے, کام کیا نہیں ہوتا. میرا تو پی ٹی آئی کے ساتھ میں ظاہر ہے میں تو ادھر واپس جانے جوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کا خیال ہے میں کل جھنڈا اٹھا لوں گا پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں آج بھی اگر ہاتھ والا رکھتا ہوں, اب تک رکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے بارے میں, اس لیے مجھے خوف آتا ہے کہ یار پھر وہ یہ تو اناڑی ہیں, بانگے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, ان کا جرم ہے بہت بڑا, ہوم ورک نہیں کیا, تیاری نہیں کی, یہ پھر قابل معافی جرائم. ٹھیک, تو اور یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے, یہ ہیلدی بات نہیں ہے, یہ میچور آدمی کی بات نہیں ہے کہ جی وہ کہتے ہیں دا کنگ از آلویز رائٹ, جو پارٹی کا سربراہ تو بڑا ٹھیک ہے تو باقی سارے میں نے دیے ہیں. آپ لوگوں نے, ایسا نہیں ہے. تو مردم شناسی میں پہلے بھی کہہ چکا, اکبر اعظم انگوٹھا چھاپ ان پڑھ 9 رتن اس نے اکٹھے کیے, وہ تو اس کا کمال تھا. بہرحال یہ جو صورتحال ہے, ایک کیمپین اتنی کہ اس ملک کے جو ایلڈرز ہیں, جو سیانے ہیں, جو کرتے دھرتے ہیں, جو اصل مالکان ہیں, یا جن کے پاس کوئی طاقت ہے, کوئی اختیار ہے, اقتدار ہے, یہ جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ 15 سال کا روڈ میپ دو, ایک سال بتاؤ, پہلے 5 سال, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, ففتھ ایئر, یہ ہوگا. اور ہر سال قوم کے آگے رپورٹ رکھو کہ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا, یہ ہم نے ڈیلیور کر دیا, یہ کچھ رہ گیا, ان وجوہات کی بنا پہ رہ گیا. اور پوری قوم کو دعوت دو. آپ لوگوں سے پوچھیں یہ آپ کے نزدیک پریورٹیز کیا ہیں, آپ کے نزدیک کیا ترتیب بنتی ہے ترجیحات کی. تو بیٹھے کہاں 15 دن میں, مہینے میں نتارا ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا کیا کرنا ہے. اس لانتی اس شیم ڈیموکریسی, جو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں نا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو بیلٹ باکسز ہیں وہ ہمارے اجتماعی قبرستان ہیں. ملک کی آبادی جو ہے 80-85%, ایون شاید 90%, اس کی نمائندگی 0 ہے. اب عورتوں کے لیے کہتے خصوصی نشستیں وہاں بٹھا دیتے ہیں, بیگمات آپ. تو اس کی کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کر لو, کو بیٹھ کے 15 سال کا منصوبہ. اس کے علاوہ مجھے معاملات ہی ٹریک پہ چڑھتے نظر نہیں آ رہے. 15 سال, اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر کل کوئی میری جگہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوگا کہ اب 25 سال کا یا 50 سال کا روڈ میپ دو. سو دیٹ از the way I look at it and I feel about it. باقی اس پہ آپ کامنٹ ضرور کریں, کم سے کم آپ اس مہم کو شروع بے شک نہ کریں, اس پہ کامنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگ رہا ہے. مجھے انتظار رہے گا شدت سے. اپنے تمام ویورز, خاص طور پہ جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں, ان کو چاہیے کنٹریبیوٹ کریں. 10 لائنیں اپنی تحریر کا صدقہ سمجھ کے ہمیں بھیجیں کہ بھئی کیا صورتحال ہے, یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں, اور اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ کیا ہے, اضافہ کرنا ہے تو وہ کیا. تھینک یو ویری مچ.